یہ جو انسداد دہشت گردی والا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ 2 گواہان نے عمران خان کے خلاف گواہی دی ہے اور یہ ثابت کیا ہے اور یہاں عدالت کو شواہد دی ہیں کہ وہ خود ملوث تھے 9 مئی میں. سجاد صاحب آپ کیا یہ کہیں گے, یہ کون سے گواہ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے تو گواہان بھی تو کریٹ کر لیے جاتے ہیں, لوگوں کے شکوک و شبہات تو اٹھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں رضا صاحب, جو پاکستان میں سیاسی سٹرگل ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں نے کی ہے, اور میں نے دیکھا کہ یہ سٹرگل اس وقت بھی ہوئی جب مارشاء اللہ تھے, جب پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق معطل تھے, جب پاکستان میں آزاد عدلیہ نہیں تھی, جب پاکستان میں ایک بروٹیلٹی تھی. اس وقت بھی سیاسی کارکن گرفتاریاں دیتے تھے, مظاہرے کرتے تھے, آگ بھی لگاتے تھے بسوں کو اور سارا کچھ کرتے تھے. لیکن اس دفعہ یہ ہم نے کچھ مناظر ایسے دیکھے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شدت پسندی ہے سیاست میں, وہ آپ کا کوئی مورل ایتھیکل ایک سٹینڈ بھی ہو, لیکن اس کے لیے جب آپ بہت زیادہ شدت پسندی اور تشدد کی طرف آتے ہیں تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرے کے لیے اور آپ کے جمہوری ماحول کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا جب سے یہ نو کانفیڈنس کا میٹر آیا عمران خان صاحب کے خلاف, تو ان کی ایک تو اپنی لینگویج بہت زیادہ جنگجوانہ لینگویج تھی, کوئی میری بندوق کے نشانے پہ اور کسی کو میں یہ کر دوں گا, بلکہ وہ پہلے بھی کہتے تھے کسی کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے جاؤں گا. تو وہ اسی طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان کے ورکرز میں بھی, اور جس طرح کا اشتعال ان کی تقریروں میں ہوتا ہے وہ نیچے بھی آتا ہے. تو ہم نے بھی زمان پارک میں جب ان کی گرفتاری کے لیے پولیس جاتی تھی تو ہم نے پولیس والوں کو زخمی ہوتے بھی دیکھا ہے, ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور پھر جس دن عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی 8 مئی کو, تو اگلے دن 9 مئی شاید 8 مئی کی رات گرفتاری ہوئی تھی, اگلے دن جو ریاکشن آیا 9 مئی کو, وہ اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے یعنی کہ عسکری ادارے گرفتار کریں گے, رینجرز وغیرہ گرفتار کریں گے, تو لوگوں کا رد عمل بھی ادھر کا ہی ہوگا. اور پھر ان کا ایک جملہ کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ملک سری لنکا بن جائے گا. تو بنیادی طور پہ سیاسی کارکنوں کو مشتعل کرنا اور وہ یہ اس طرح کے, لیکن سجاد صاحب یہ تو جمہوری آزادیاں ہیں نا, دیکھیں مجھے اس طرح کی زبان, اب یہ تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا نا کہ اگر آپ سخت زبان استعمال کریں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے سیاستدانوں نے کی ہیں, خود میاں نواز شریف کرتے رہے ہیں, جنرل باجوہ, جنرل فیض کو انہوں نے کتنی باتیں کی. اس سے پہلے کارگل کے اوپر جو ان کی سٹیٹمنٹس تھی باہر, تو کوئی عمران خان نے انوکھا کام تو نہیں کیا تھا. میرے خیال سے یہ جو وہاں پہ مسئلہ جو ہوا ہے کہ یہ جو آگ شاگ لگی ہے کورٹ کمانڈر لاہور کے گھر میں یا دیگر ہوا ہے, تو وہ معاملہ ہضم نہیں ہوا. لیکن وہاں بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو شدت پسند تنظیم نے فوجی افسران اور سپاہیوں کے گلے کاٹے, ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا, ان کو تو پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی ان کی آباد کاری کروا رہے تھے پاکستان میں. مطلب ان کے لیے کچھ اور معاملات ہیں, سویلینز کے لیے کچھ اور معاملات ہیں. لیکن اس کا بھی تو نتیجہ یہی ہے نکلا نا. دیکھیں جو شدت پسندی اور جو دہشت گردی جس کو ہم آج تک اگنور کرتے ہیں, وہ آپ کو بلیڈ بھی تو کر رہی ہے نا ساتھ ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا فنومینا ہے, اس نے آپ کی سوسائٹی کو بری طرح سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. لیڈرز کا کام بعض اوقات برج کرنا ہوتا ہے, لیڈرز کا کام ہوتا ہے وہ جو آپ کی دراڑیں ہوتی ہیں معاشرے کی, ان کو سلجھانے کی ہوتی ہے. آپ ڈیموکریسی میں بات چیت کرتے ہیں, لیکن عمران خان کا رویہ جو تھا, میں پھر کہوں گا کہ وہ ایک وونڈرڈ ٹائیگر کی طرح ہر ایک کے اوپر جپٹنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ان سے وائلیشنز ہوئی ہیں. یہ جو ریمارکس آئے آج دہشت گردی عدالت کے, میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی سوچ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں بھی ہونی چاہیے تھی. اگر وہ چاہیں تو ان کو ریلیف دیں, لیکن ان کی طرف سے یہ آبزرو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا یہ رویہ جو ہے وہ غیر جمہوری ہے, غیر سیاسی ہے. آپ اپنا کنڈکٹ ٹھیک کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ چیف جسٹس بندیال نے 1-2 دفعہ کہا بھی تھا عمران خان کو کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن وہ وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے باوجود درخت جل گئے تھے.
اسلام آباد کے، اگر آپ کو یاد جی ہوگا۔ جی بالکل تھا۔ تو یادش بغیر میں یہ بھی کر دوں کہ 9 مئی کے بعد ہی اگلے دن 10 یا 11 کو پیشی ہوئی تھی، جہاں پر ایک تو کہا گیا تھا وہ گڈ ٹو سی یو والا فیمس فقرہ، اور وہاں پہ پھر یہ بات ہوئی تھی، میں نے تو چونکہ رپورٹ ہی پڑھی تھی، میں وہاں تو خود موجود نہیں تھا، کہ وہاں پہ عدالت نے ان سے کہا کہ آپ اس کی مذمت کر دیں۔ 1-2 بار کہا، خان صاحب وہاں موجود تھے لیکن انہوں نے شاید نہیں کی۔ نہیں، پھر میں ایک اور بات کروں گا کوئکلی کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں ان لوگوں کا کیا کنڈکٹ ہے، وہ کسی کو تقریر نہیں کرنے دیتے، وہ باہر میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو بلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے وکیلوں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، اپنے پارٹی کے رہنماؤں کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ وہ مخالف وکیل، آج جو ایک وہ نکاح کے حوالے سے جو مقدمہ تھا، اس میں خاور مانیکا کے وکیل نے کہا کہ خود شبلی فراز نے کہا کہ اس وکیل کا بندوبست کرو، تو اس نے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اتنی ان کی لینگویج کیا ہے، یہ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ایک ڈیموکریٹک، ایک کلچرڈ سوسائٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کو بھی نہیں وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن بخاری صاحب آپ یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ بڑے جہان دیدہ رپورٹر بھی ہیں، ساری سیاسی پارٹیوں کو آپ جانتے بھی ہیں، کور کر چکے ہیں۔ یہ جو سجاد صاحب بات کہہ رہے ہیں، یہ میں بھی کہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کا اس وقت اولین فرض ہے کہ وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ والی بات سننے کو تیار ہے؟ کیونکہ وہ تو بڑے اگریوڈ ہیں، وہ انہوں نے کہا وونڈڈ ٹائیگر، زخمی شیر کی طرح۔ اب تو ان کو مینڈیٹ بھی ملا ہے فروری میں، لاکھوں کروڑوں ووٹ ان کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اب ہم کیوں کریں، ہم تو شکست دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو۔ یہ ان کی آفیشیل لائن ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ گھڑ نہیں رہا، یہ ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے ماحول میں یہ مئی 9 والے جو واقعہ ہے، یہ زیادہ دہشت گردی، ان کے جو بیانات، تو کوئی رستہ آپ کو دکھائی دیتا ہے بخاری صاحب فارورڈ؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے معاملے میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شروع سے جب سے بنی ہے تب سے میں اس کا گواہ ہوں۔ جب یہ شیخ رشید ان کے بارے میں مذاق کیا کرتے تھے کہ تانگا پارٹی ہے، اس وقت سے میں جانتا ہوں ان کے۔ جب عمران خان صاحب، میں ایک انگریزی جریدے میں کام کرتا تھا، تو ایک اپنی سیکٹری انفارمیشن جو ایک فیمس جرنلسٹ ہے، ان کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کنسسٹینسی، اس کا فقدان اس وقت بھی تھا، وہ آج بھی ہے۔ اس لیے وہ یو ٹرن بڑا مشہور ان کے بارے میں ہوا کہ ہر معاملے پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وہ تو بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خیر چلیے مان لیتے ہیں بڑے لیڈر کی نشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں، انہوں نے ہمارا جو، میں پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں کہ ہم لڑ رہے تھے مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ، انتہائی زیادہ، اتنی جانیں بھی قربان کی، اتنے اٹیکس بھی ہم نے سروائیو کیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ مطلب سوات میں جو ہوا وہ انتہا پسندی کا ایک وہ تھا شاخسانہ۔